الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت مختصر زندگی دی ہے اور یہ مختصر زندگی جس کا جب وقت مکمل ہو جائے گا تو وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لینا چاہتے ہیں. ہم سب سے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں تم کو کون اس میں اچھے عمل کرتا ہے. اس دنیا میں سب کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں دی. اللہ نے یہ زندگی گزار لینے کے لیے نہیں دی ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ اس میں امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں. اپنوں کو بھی آزماتے ہیں اور پرایوں کو بھی آزماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں ان کو بھی آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا اور وہ اس پہ پورا اترے. حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا. مچھلی کے پیٹ میں رکھا اندھیریوں میں. مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکال دیا. امتحان لیا اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمایا اللہ نے. 18 سال کے طویل عرصے کے مرض میں مبتلا فرمایا، اور اس عرصے میں ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کے غیر کو نہیں پکارا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین. اللہ نے فرمایا ایوب نے اس آزمائش میں ہم کو پکارا، ہمیں پکارا ایوب نے، ہم نے ایوب کی پکار کو سنا اور ان کی تکلیف کو دور فرمایا. اور جو بال بچے چلے گئے تھے، نعمتیں چلی گئی تھی، اللہ نے وہ دوبارہ لوٹا دی. اور اللہ کا حکم ہوا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین پر مارو. اس سے چشمہ نکلا، اس چشمے کے پانی کو پینے کا بھی حکم دیا گیا، اور اس سے غسل کرنے کا بھی. اس کو پیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایوب علیہ السلام کے طویل عرصے کے مرض سے نجات عطا فرمائی. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، ساری زندگی اولاد نہیں ملی. اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، چپ کے پکارا. اور کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے باری تعالی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، اور تجھ سے دعا کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا. دعا سے پہلے یہ 3 چیزیں کی. پہلے بھی آپ نے میری دعا کو قبول کیا، اولاد مانگی، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے. اپنی طرف سے ذریت طیبہ عطا فرما، ذریت طیبہ عطا فرما. کیونکہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے. یعنی نبوت کے اس سلسلے میں اولاد دے کر اس کو بھی یہاں کھڑا کر دے کہ وہ بھی خلق خدا کی رہنمائی کا کام کرے، اور وہ بھی انسانوں کو تجھ سے جوڑے اور جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کرے. تو زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا اور بڑھاپے میں اولاد دی، یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں. تو اپنوں کو بھی اللہ آزماتے، پرائے کو بھی آزماتے. آزمائش کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟
جتنے بھی اللہ والے گزرے سب نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اس حال کو اللہ لائے، اس حال کو اللہ لے کے جائیں گے. قوم نوح کو بھی اللہ نے آزمایا، وہ کثرت کے گھمنڈ میں رہی، ناکام ہو گئی. قوم عاد کو بھی اللہ نے آزمایا، وہ طاقت کے گھمنڈ میں رہی، ناکام ہو گئی. قوم شعیب کو بھی اللہ نے آزمایا، وہ تجارت کی منڈیوں کے گھمنڈ میں رہی، ناکام ہو گئی. فرعون کو بھی اللہ نے آزمایا، حکومت کی نشے میں رہا، ناکام ہو گیا. قارون کو بھی اللہ نے آزمایا، مال کی قوت کا اثر لیا ہوا اور مال کی قوت کے گھمنڈ میں رہا، اللہ نے ناکام فرمایا. حامان کو بھی اللہ نے آزمایا، وزارت کے اندر رکھ کر کے. شداد کو بھی اللہ نے آزمایا، جائیدادیں دے کر کے. آزمائش ہوتی رہی. جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ آزمائش کا سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ موت تک رہتا ہے. کسی کو کچھ دے کر اللہ آزماتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ کچھ واپس لے کر آزماتے ہیں. عہدہ دے کر آزماتے ہیں، عہدہ واپس لے کر آزماتے ہیں. بیوی دے کر آزماتے ہیں، بیوی واپس لے کر آزماتے ہیں. شوہر دے کر آزماتے ہیں، شوہر واپس لے کر آزماتے ہیں. اولاد دے کر آزماتے ہیں، اولاد واپس لے کر آزماتے ہیں اللہ تعالی. کسی کو لڑکے ہی لڑکے دے کر آزماتے ہیں، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے کر آزماتے ہیں. کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتے ہیں. کسی کو خوشیاں دے کر آزماتے ہیں، کسی کو غم میں رکھ کر آزماتے ہیں. کسی کو تنگ دست بنا کر کے آزماتے ہیں، کسی کو وسعت دے کر آزماتے ہیں. کسی کو مکان دے کر آزماتے ہیں، کسی سے مکان واپس لے کر آزماتے ہیں. کسی کو سواری دے کر آزماتے ہیں، کسی سے سواری واپس لے کر آزماتے ہیں. نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، نعمتیں واپس لے کر بھی آزماتے ہیں. اور آزمائش کس چیز کی ہے؟ موت تک آزمائش ہے. آزمائش کس چیز کی ہے؟ آزمائش اس چیز کی ہے کہ آئے ہوئے حالات کو جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہر انسان پر آتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک انسانوں پر حالات آتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح. ان آئے ہوئے حالات میں یہ کس طرف رجوع کرتا ہے؟ کون سا طریقہ اپناتا ہے؟ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اپناتا ہے؟ آئے ہوئے حالات میں کون سا طریقہ زندگی گزارنے کا اپناتا ہے؟ وہ طریقہ جو پسندیدہ نہیں ہے یا وہ طریقہ جو پسندیدہ ہے. یہ آزمائش ہے، موت تک یہ آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزما رہے ہیں. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آئے ہوئے حالات کو حالات سے بدلنا. اور ایک طریقہ زندگی کا یہ ہے کہ آئے ہوئے حالات کو اعمال سے بدلنا.
حالات کو حالات سے بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ انسانی زندگی پر حالات آتے ہیں، وزیر پر حالات، صدر پر حالات، کارخاندار پر حالات، دوائیاں بنانے کی فیکٹریوں پر حالات، اسلحے بنانے والوں کی فیکٹریوں پر حالات، قصبوں پر حالات، شہروں پر حالات۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ ناپسند طریقہ ہے، جو کسی نبی کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، کہ ان آئے ہوئے حالات سے نکلنے کے لیے حالات کو حالات سے بدلنا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، خواہش کے قدم اٹھانا، جی چاہی کے قدم اٹھانا، یہ طریقہ زندگی گزارنے کا کسی کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ حالات سے حالات کو بدلنے کا کیا مطلب؟ کہ جس لائن کی محنت پر حالات آئے اس لائن کی محنت کو اور بڑھا دینا، ان حالات سے نکلنے کے لیے اس لائن کی محنت کو اور بڑھا دینا۔ وزیر کی وزارت پر حالات آئے تو وزیر وزارت کی محنت کو اور بڑھا دے، صدر کی صدارت پر حالات آئے تو صدر صدارت کی محنت کو اور بڑھا دے، کارخاندار کی کارخانے پر اگر کوئی حالات آئے تو ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنی اس کارخانے کی محنت کو اور بڑھا دے۔ یہ ہے حالات کو حالات سے بدلنے کی محنت۔ اور خواہشات کی زندگی میں لگ جائے اور منمانی کی زندگی میں لگ جائے، جس ذات نے حالات بھیجے ہیں اس کی طرف نگاہ نہ جائے۔ اب جب یہ ناپسند طریقہ اپناتا ہے تو زندگی اور خراب ہو جاتی ہے، قتل و قتال اور ہونے لگتا ہے، چیزوں کے دام اور بڑھ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں اور ہو جاتی ہیں، زلزلے اور آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، بے وقت بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس وقت بندوں کو، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے اس وقت بارشیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا نظام مخالفت پر آ جاتا ہے جب انسان ناپسند طریقے کی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ جاؤ اپنی امت کے لوگوں کو کہو کہ اپنے آئے ہوئے حالات کو صحیح طریقے سے بدلو، ان حالات کی محنت کو اور نہ بڑھا دو، اور اپنی خواہشات کو چھوڑو، منمانی کو چھوڑو، اللہ کو راضی کرو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک قصہ ذکر فرمایا، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک بیٹے کا نام حابیل۔ اس وقت ان کی شریعت میں یہ درست ہوتا تھا، ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک دفعہ کے حمل سے
2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پھر دوسری دفعہ کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. تو پہلے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی اکٹھا پیدا ہوئے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ بھائی بہن کا ہوتا تھا. اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا جو لڑکا اور لڑکی ہے، ان کا بھی آپس میں رشتہ بہن بھائی کا ہوتا تھا. لیکن پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے، اور پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے سے نکاح کر سکتے تھے. ان کے یہاں یہ جائز تھا. تو جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور دوسرے حمل میں جو حابیل پیدا ہوئے تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی. ضابطے کے اعتبار سے قابیل کے لیے نکاح کے لیے وہ لڑکی جائز تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابیل کے لیے وہ لڑکی جائز تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. لیکن قابیل بضد کہ نہیں، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت تھی. جب آدمی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے پہ آ جاتا ہے، حکم کو چھوڑتا ہے، اس میں پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنا. آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ارے بھائی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. نہیں مانے تو کہا اچھا چلو تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو، نظر پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا. اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی چیزوں کو کسی میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اور وہ آگ اگر اس رکھی ہوئی چیز کو کھا جائے تو پھر یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو دونوں نے اپنی اپنی چیزیں رکھی. قابیل نے بھی اپنی چیزیں رکھی، حابیل نے بھی اپنی چیزیں رکھی. ایک نے کچھ بھیڑ بکریاں رکھی اور ایک نے کچھ گندم وغیرہ رکھا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جو چیز انہوں نے رکھی تھی وہ ایسی ہی رکھی رہ گئی. خدائی فیصلہ بھی ہو گیا کہ یہ بچی سے نکاح جائز ہے حابیل کے لیے، نہ کہ قابیل کے لیے. لیکن بضد میں تو اسی سے شادی کروں گا، میں تو اسی سے شادی کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے خوب سمجھایا، اللہ کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا، کیونکہ وہی آڑ بنا ہوا ہے اس ضرورت کو پورا ہونے میں، یہ آڑ بنا ہوا ہے. بھائی نے کہا ارے مجھے کیوں قتل کرو گے؟ تم تقوی اختیار کرتے تو تمہاری بھی قربانی قبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر تم تقوی اختیار کرتے تمہاری قبول ہو جاتی. اس سے پتہ چلا ایک عمل 2 آدمی کر رہے ہیں، ایک تقوی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک بغیر تقوی کے، تو اللہ تعالیٰ تقوی والے کے عمل کو قبول کرتی. اور دوسرے بھائی نے کہا، یعنی حابیل نے اپنے بڑے بھائی قابیل کو، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. اور یہ ایسا کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں.
میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ آگے بڑھ کر کے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، اور جو آدمی جی چاہی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہو جاتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے، تو یہ راستہ نتیجے کے اعتبار سے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا روایت میں کہ جتنے لوگ قیامت تک قتل کریں گے، سب قتل کرنے والوں کو اپنے اپنے قتل کا گناہ ملے گا، لیکن قابیل کو تمام مجموعی قتلوں کا گناہ ملے گا، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کی سنت کو جاری کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ راستہ پسندیدہ نہیں ہے۔ راستہ پسندیدہ کون سا ہے؟ راستہ پسندیدہ کون سا ہے؟ رب چاہی والا، حالات کو اعمال سے بدلنے والا، حالات کو اعمال سے بدلنے والا راستہ، حالات کو اعمال سے بدلنے والا راستہ پسندیدہ ہے۔ آئے ہوئے حالات کو اعمال سے بدلو، آئے ہوئے حالات کو اعمال سے بدلو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ناپسند راستہ نہ اپنایا جائے۔ یہ جب انسان کے دل کی سطح تیار ہوتی ہے اور صلاحیت تیار ہوتی ہے اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، پھر یہ پسندیدہ راستہ نظر آتا ہے، اور ناپسندیدہ راستہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ تبلیغ کی ساری محنت، دعوت کی ساری محنت یہ اس غرض سے ہے کہ دوسروں کو تیار کر کے، دوسروں کو آمادہ کر کے ایسی محنت کی جائے کہ ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو تو انسان اللہ کو دیکھ کے چلتا ہے، اگر دل کا رخ مخلوق کی طرف ہو جائے تو انسان مخلوق کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپسند راستے سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ اپنی اپنی قوموں کو کہہ دو، اپنے اپنے لوگوں کو کہہ دو کہ اب وہ پسندیدہ راستہ اپنائیں۔ اللہ بھیجتے تھے انبیاء کو کہ وہ مخلوق سے ہٹا کے اور خالق سے جوڑنے والے ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے کہ چیزوں اور ساز و سامان سے دل کا رخ ان کا ہٹا کر اور حضور علیہ السلام کے یا اس زمانے کے انبیاء کے طریقوں کو اپنانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے انبیاء علیہ السلام کو کہ دل کا رخ دنیا سے ہٹ کر اور آخرت کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے اور دل کا رخ اعمال کی طرف ہو جائے تو یہ دل کی ہدایت ہے۔ اگر دل کا رخ مخلوق کی طرف ہو جائے اور دل کا رخ چیزوں کی طرف ہو جائے اور دل کا رخ دنیا میں ہی بھٹکتا رہے، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ تو جو لوگ ناپسند راستے کو اپناتے ہیں وہ فرعون جیسے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ جب فرعون کو یہ خبر دی گئی کہ تمہاری قوم میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، تو ہر پیدا ہونے والے بچے کو اس نے قتل کرا دیا، ہر بچے پیدا ہونے والے بچے کو قتل۔ تو جو ناپسند راستہ اپناتا ہے، خواہش کا راستہ اپناتا ہے، جی چاہی کا راستہ اپناتا ہے، حالات کو حالات سے بدلنے والا راستہ اپناتا ہے، وہ ایسا قدم اٹھا لیتا ہے فرعون جیسا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہ جو ناپسند راستہ اپناتے ہیں
یہ ہر چیز میں اپنی جیسی مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جب بیماریاں عام ہوں گی تو کہیں گے وزیر صحت کو پکڑو، یہ بیماریاں کیوں عام ہو گئی؟ وزیر صحت کو پکڑو۔ زلزلے آئیں گے تو کہیں گے ماہر اراضی کو پکڑو، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ وبا عام ہو جائے کہیں گے وزیر صحت کو پکڑو۔ ان کا رخ ہی نہیں، دماغ اور دل کے کسی کونے میں یہ بات ہی نہیں آئے گی کہ یہ حالات بھیجنے والا کون ہے، اور یہ حالات کیسے جایا کرتے ہیں، اور ان حالات کو لانے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے۔ حالات اللہ لاتے ہیں اور اللہ ہی اس کے مالک ہیں، جیسے لاتے ہیں ایسے لے بھی جاتے ہیں، ایسے ہٹا بھی دیتے ہیں۔ تو آئے ہوئے حالات میں اپنی جیسی مخلوق کی طرف ہی ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور حالات کو حالات سے بدلنے والے اور خواہشات کے طرز پر زندگی گزارنے والے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی لنگڑا اپنے جیسے لنگڑے کا انتخاب کر لے راستہ دکھانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، یا جیسا کوئی اندھا راستہ بتانے کے لیے اپنے جیسے راستے کا اپنے جیسے نابینا اور اندھے کا انتخاب کر لے اور کہے کہ اس کو اپنا بنا لو، اس سے کام بن جائیں گے، وہ بھی محتاج، یہ بھی محتاج، تو کام کہاں سے بنیں گے؟ کام بنانے والے تو اللہ ہیں۔ ہر اندھا اپنے جیسے اندھے کا انتخاب کرتا ہے، ہر لنگڑا سہارے کے لیے اپنے جیسے سہارے کا انتخاب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب توبہ کریں، توبہ اللہ سے۔ حضور علیہ السلام کے آخر نبی ہونے کی وجہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم محنت عطا فرمائی ہے۔ اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہر روز یومیہ ہر لنگڑا دوسرے لنگڑے کے سہارے میں مبتلا ہے، ہر اندھا اپنے جیسے اندھے کے انتخاب میں مبتلا ہے، انتخاب بھی اپنے جیسے اندھے کا کر رہا ہے، نہیں یہ میرے کاموں کو بنا دے گا، یہ میرے کاموں کو بنا دے گا، یہ میرے کاموں کو۔ کام بنانے والے صرف اللہ ہیں۔ اللہ کو ساتھ لینا، اللہ ساتھ ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کو پورا کرنے سے۔ حضور علیہ السلام نے یہی محنت فرمائی، آپ نے یہی محنت فرمائی۔ احکامات تو بعد میں آئے، مکے کی زندگی میں احکامات نہیں تھے۔ یہ تو مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کی فرضیت بعد میں ہوئی، نماز کچھ اجمالی طور پر فرض ہو گئی تھی، اس کی تفصیل بعد میں آئی، شراب کی حرمت کا حکم بعد میں آیا، اور وہ بھی یک لخت نہیں آیا، تدریجاً آیا۔ حدود اور قصاص، چور چوری کرے گا تو کیا سزا ملے گی، زانی زنا کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، اور ڈاکو ڈاکہ مارے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ یہ حدود، اور قاتل قتل کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ یہ حدود اور قصاص کی تو وہ بعد میں آئے، پھر مکے کی زندگی میں کیا تھا؟
مکے کی زندگی میں یہی دلوں کی زمین کی تیاری تھی کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. ایسی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، واللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا، جو تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں جلائے گا اور زندہ کرے گا. اللہ اللہ اللہ، دلوں میں اللہ اتارا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر شراب کی حرمت کا حکم ابتداءً ہی آ جاتا تو کوئی اس کو نہیں چھوڑتا. آستے 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 شراب کی حرمت کا حکم آیا. پہلا حکم، دوسرا حکم، تیسرا حکم، تیسری آیت، چوتھی آیت، اس کی ساری تفصیل. اور ایک حکم تدریجاً حکم آنے کی صورت میں فائدہ یہ بھی ہے، ایک حکم کے آنے سے پہلے ایک حکم اور دوسرے حکم کے درمیان اس کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے احکامات بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انعام کے لیے جو مہمان خانہ تیار کیا ہوا ہے جنت، وہ بڑا مہمان خانہ ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی بڑی چیز ہے، اس کو چھوڑا جائے. اللہ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ بڑی ہیں، اور جہاں سزائیں دی جاتی ہیں جہنم کا ٹھکانہ وہ بہت بڑا ہے، بہت بری جگہ ہے. یہ دلوں کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ بڑے ہیں، اس بڑے کا کہنا مانا جائے، اس کو اپنایا جائے. چنانچہ ایسی آیتیں آ رہی ہیں، ایسی آیتیں آ رہی ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں بنایا. جب تم کمزور تھے تمہارے کمزوری کی حالت میں بنایا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب انسان پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا بھی نہیں سکتا، اس کو جو تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ماں قرائن ڈھونڈتی رہتی ہے، علامتوں سے پہچانتی ہے، نشانیوں سے پہچانتی ہے. وہ روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. ماں سمجھتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا تو اس کو پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے کہ وہ مڑوڑ نکل جائے. پھر بھی اس کا رونا نہیں بند ہوتا تو وہ سمجھتی ہے شاید اس نے گندگی کی ہوگی، اس کی صفائی کر دیتی ہے. پھر بھی اس کا رونا بند نہیں ہوتا تو سمجھتی ہے شاید اس کو بھوک لگی ہے تو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. پھر بھی اس کا رونا بند نہیں ہوتا تو پھر دیکھتی ہے کہ اس کے کان میں تو نہیں درد ہو رہا، وہ کان کی طرف ہاتھ پھیرتی ہے. پھر بھی اس کا رونا بند نہیں ہوتا. پھر سوچتی ہے شاید اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہے. ان علامتوں کو تلاش کر کے ماں اس کو آرام پہنچانا چاہتی ہے، اور یہ ضعف میں پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی چیز کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بازو میں قوت کو ڈال دیتی. بازو میں قوت آ جاتی ہے، اور بازو میں قوت آ جاتی ہے تو بازو میں قوت کے تقاضے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی گفتگو بھی اس تقاضے کے مطابق بن جاتی ہے. کوئی آدمی سامنے اس کے آ جائے اور کوئی اس کی ناگواری کی بات کہے تو یہ کہتا ہے زیادہ بات مت کرو ورنہ میں تمہیں بتا دوں گا. یہ کس چیز کے بول ہیں؟ یہ بول ہیں بازو کی آئی ہوئی قوت کے تقاضوں کے بول ہیں. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالی پھر سے
کمزوری لے آتے ہیں اور پھر بڑھاپا لے آتے ہیں۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ میں بتا دوں گا، اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ زمین پر بیٹھنا ہے تو سہارے کا محتاج، اور زمین سے اٹھنا ہے تو سہارے کا محتاج۔ ارے بھائی سہارا دینا، میں اٹھ جاؤں، ارے بھائی سہارا دینا، میں بیٹھ جاؤں۔ ارے کل تو تم کہہ رہے تھے میں بتا دوں گا، اور آج اس کی گفتگو بدل جاتی ہے کوئی ذات کہ پہلے بچے کو ضعف میں پیدا کرتا ہے، پھر اس کو قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد ضعف دوبارہ لاتا ہے، پھر بڑھاپا لاتا ہے کوئی ذات۔ اس ذات کو پہچانو، اس ذات کو اپناؤ، اس ذات کو اپناؤ، اس کو اپنا بناؤ، اس کے حکم کو پورا کرو، اس کی مرضی پر آؤ، اس کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ چنانچہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس جانور سے ہی سبق سیکھ لو، اس جانور سے ہی سبق سیکھ لو۔ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، گھوڑوں کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اے انسان اس جانور سے ہی سبق سیکھ لو۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ بات تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے، ان الانسان لربه لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاپ ہاپ کر دوڑنے والے ہیں، اور جو زمین پر ٹاپے مار مار کر چنگاری اڑانے والے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، جو صبح کے وقت شبخون مارنے والے، یلغار کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، پھر وہ غبار اڑانے والے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور پھر مجمع میں، جھمگٹے میں گھسنے والے ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم، ان الانسان لربه لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اے انسان، اس گھوڑے سے ہی سبق حاصل کرو۔ یہ گھوڑے کا مالک اس کا جسم کی صفائی کرتا ہے، اور اس کو چارہ ڈالتا ہے، اور اس کو پانی پلاتا ہے، اور اس کے آرام کے لیے جگہ مہیا کرتا ہے، اور اسٹیبل بناتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، مجازی ہے، اور وہ بھی صرف اتنی خیال رکھنے کے اعتبار سے مالک ہے، لیکن یہ اپنے مالک کا کتنا کہنا مانتا ہے۔ اے انسان، اسی سے سبق سیکھ۔ گھوڑا آرام کر رہا ہو اسٹیبل میں، اس گھر کے بچے اس کے کان پکڑ کے لٹک جائیں، اس کی پشت پر چڑھ جائیں، اس کی دم پر لٹک جائے، گھوڑا کچھ نہیں کہتا۔ گھوڑا سمجھتا ہے یہ اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کا میں کہلاتا ہوں، یہ اس گھر کے بچے ہیں جس کا بڑا میرا مالک ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ اس کو کچھ نہیں کہتا، سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اور اجنبی کوئی آدمی کوئی دم پکڑ لے، کوئی قریب آ جائے تو گھوڑا دھمکا کے اس کو ایک مارتا ہے۔ لیکن میں اس گھر کا ہوں، یہ بچے اس گھر کے ہیں جس کا میں کہلاتا ہوں۔ اور گھوڑا میلوں سفر کر کے آیا ہو اور پسینے میں شرابور ہو اور تھک کے چور ہوا ہو، اور آنے والے کی آہٹ سنتا ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والا یہ میرا مالک ہو سکتا ہے یہ آنے والا میرا مالک ہو اور مجھے سویا ہوا پائے۔
تو اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ مالک کی آمد پر میرے کو مالک سویا ہوا پائے، فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا مالک کو، یہ نہیں کہتا میلوں سفر کر کے آیا ہوں، پسینے میں شرابور ہو کر آیا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوئی، میری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی، میں ابھی آپ کا کہنا نہیں مان سکتا. ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اے انسان، اس گھوڑے سے سبق سیکھ، اس گھوڑے سے سبق. اور پھر جب مالک اس کو زین ڈالتا ہے اس کے جسم پر تو منع نہیں کرتا کہ میں زین نہیں ڈال سکتا، وہ تیار ہوتا ہے. لگام دیتا ہے تو لگام دینے سے انکار نہیں کرتا. اور زین ڈال کے جب بیٹھتا ہے تو اشارہ ہوتے ہی چل دیتا ہے، جب اشارہ ہوتا ہے تو رکتا نہیں، اب جب روکتا ہے تو چلتا نہیں ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس گھوڑے سے ہی سبق سیکھ. اور یہ نہیں کہتا اپنے مالک کو نہ میں بیچ واسطے بیچ میدان میں نہیں جاؤں گا، میں دشمنوں کے بیچ مجمع میں نہیں جاؤں گا. وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور اپنے آقا کا کہنا بانتا ہے کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے مالک کو تکلیف نہ ہو. ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. اسی سے سبق سیکھ لے. ایک انسان بہت تیز رفتار میں جا رہا ہے، گھوڑا مالک کو لے کر بہت تیز رفتار میں آنے واحد میں مالک نے لگام کو کھینچ لیا تو اس کو لگام کو کھینچنے کی وجہ سے اس کو اپنی رفتار بھی توڑنی پڑتی ہے اور پیروں کو گاڑنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ پیروں کا ٹیڑھا ہونا گوارا ہے اور رفتار کو توڑنا گوارا ہے، لیکن مالک کو تکلیف نہیں پہنچانا، مالک کے کہا کو نہیں ٹالنا، مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. اس گھوڑے سے سبق سیکھ، اس گھوڑے سے سبق. اس لیے میرے بھائیوں، سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا رخ یہی انسانوں کے قلوب، جب انسانوں کے قلوب میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا، اپنے اللہ کو پہچاننا اور زندگی کا موضوع اللہ کو راضی کرنا بنانا. حضور علیہ السلام نے یہی محنت فرمائی، حضور علیہ السلام نے یہی محنت فرمائی. چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہاں تو یہ تھا سب کچھ، مسلمانوں کی جماعت میں حضرت ابوبکر اور ان کے ایک صاحبزادے ایمان نہیں لائے، وہ کافروں کی جماعت میں. جب جنگ بدر سے فارغ ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، تو وہ کہنے لگے ابا جان، آپ میری تلوار کے نیچے 2 سے 3 مرتبہ آئے اور میں نے یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ میرے والد ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا جواب فرماتے؟ آپ نے فرمایا بیٹا، اگر تم میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آتے تو میں یہ خیال کر کے نہ چھوڑتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر کے تلوار چلا دیتا. اس پر لائج آپ علیہ السلام ایک آدمی کو حکم دیکھ کر چلنا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھ کر چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. زندگی میں اللہ نے بھیجا ہی اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے پسندیدہ راستہ کیا ہے؟ پسندیدہ راستہ یہ ہے، حکموں والا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے یہ راستہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. جتنا دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، جتنے دل کی محنت ہوئی ہوگی، اتنا ہی اس راستے پر قدم چلتے چلے جائیں گے اور دوسرے راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا.
اور حکم میں سب سے بڑا حکم، عبادت کی لائن کا حکم نماز کا ہے، نماز کا ہے، نماز کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا، کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ جو فجر کی نماز پڑھ لے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس فرض، فجر کی نماز کے فرض سے پہلے دو سنت، حدیث پاک میں اس کی اتنی تاکید آئی ہے، فرمایا صلوہا ولو تردتکم الخیل، کہ اس کو پڑھو اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے، اتنی تاکید، اہتمام کرو۔ اور پھر فرض کی کتنی قیمت، اور دن رات میں جو 12 رکعتیں فرض سے پہلے ہوتی ہیں یا فرض کے بعد ہوتی ہیں، سنتوں کا اہتمام کر لیں، 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ من واظب 12 رکعہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو صبح شام کی نمازوں میں 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کر لے، سنت مؤکدہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے روزانہ محل تیار ہوتا ہے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، ہم نے تو پلاٹ خرید لیا، ہمارے پلاٹ میں بنیاد ڈل گئی، 4 دیواریں بھی اٹھا لی گئی، چھت بھی ڈل دی، چھت بھی ڈل گئی، پلاسٹر بھی ہو گیا، اب فنیشنگ باقی ہے، بس یہ ہوگی، تھوڑا سا یہ باقی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، جب اپنا گھر ہو جاتا ہے تو اپنے عزیز رشتہ داروں کو آ کے کھانا کھلاتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ میرا اپنا گھر ہو گیا، کرائے کے گھر سے جان چھوٹی۔ اور جو آدمی فجر کی 2 سنت پڑھ لے فرض سے پہلے، اور ظہر کے فرض سے 4، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے، اور ظہر کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے، اور مغرب کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے، اور عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے، یہ 12 رکعت بن جاتی ہیں۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتی۔ فجر کی نماز ہو جائے، ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارے بنیاد ڈل گئی، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی اور پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھ لی، ہاں 4 دیواریں بھی کھڑی ہو گئیں، چھت بھی ڈل گئی، اب فنیشنگ باقی ہے مغرب کی نماز کے بعد، ہاں فنیشنگ بھی ہو گئی، رنگ بھی ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد، بس اب تو بالکل حوالے ہو گیا، ہمارا گھر تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، شوق میں اللہ کی حکم کو پورا کریں، شوق میں۔ اور جس نماز کی سنتوں کا اتنا ملنا ہے تو فرض پر کیا ملے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو فرماتے تھے من حفظها وحافظ علیها حفظ دینها، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس نماز کا اہتمام کیا، اس نے اپنی دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، ٹھیک ہے تم گورنر بن کے جا رہے ہو، تمہارے اوپر بہت کام ہوں گے، لیکن میرے نزدیک ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سے سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کا اہتمام کیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس نے اس نماز کو ضائع کیا، بے وقت پڑھا، ٹال مٹول کر کے پڑھا، قضا کر دی، یہ سب ضائع کرنے میں آتا ہے۔
تو وہ دوسرے کاموں کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا جو نماز کو ضائع کرے گا. اس لیے زندگی نماز کے بقدر ہے. جو اپنی نماز کو درست کر لے گا اس کی زندگی درست ہو جائے گی, ساری زندگی درست ہو جائے گی. اور آج تو جمعرات کی رات ہے, کل تو جمعہ ہے, سید الایام ہے, کتنا قیمتی دن ہے جمعے کا دن. حدیث پاک میں آتا ہے جو 7 چیزیں کر لے, جو 7 اعمال جمعے کے دن کر لے, اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کرنے کا اور 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. جو یہ 7 اعمال کو کر لے, 7 اعمال جمعے کے دن کر لے. کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ, اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کا اجر و ثواب ہے. اجر صیامہا و قیامہا, اس کے روزوں کا 1 سال روزوں کا اور 1 سال قیام کرنے کا اجر ثواب ملے گا اس کو. کتنے کام کرنے ہیں؟ 7 کام. فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب واستمع ودنا من الامام واستمع كان له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها. جمعے کے دن ازدواجی تعلق قائم کر کے اس نے غسل کیا, گھر کے لوگوں نے غسل کیا, یا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے, اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے جوڑوں کو دھویا, پہلے جسم کے جو جوڑ ہیں اس کو صاف کیا, پھر سارے جسم کو غسل دیا, سارے جسم سے میں غسل کیا اور جلدی نکلا, جمعے کے لیے جلدی نکلا اور پہلے وقت میں مسجد پہنچا اور پیدل چل کے گیا, سوار ہو کے نہیں گیا, اور امام کے قریب بیٹھا اور غور سے اس کے خطبے کو سنا. ولم یلغو, اور کوئی لغو کام نہیں کیا, کھیلا نہیں, کنکریوں سے کھیلا نہیں, یا کسی کی گردنیں پھلانگ کر نہیں گیا. تو یہ 7 کام کرنے پر اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اب ہم میں سے ہر ایک لے سکتا ہے, ہر ایک لے سکتا ہے. وہ تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو انسان کو اعمال سے کاموں کا بننا نظر آئے گا. دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو آخرت کو سنوارنے کے جذبات میں چل رہا ہوگا, اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو مخلوق سے دل کا رخ اٹھ کر اللہ سے جڑ رہا ہوگا. مجھے اللہ چاہیے. اور تبلیغ کی ساری محنت کی اور خلق خدا کی رہنمائی میں یہ صبح سے لے کے شام تک مصروف ہوگا کہ خلق خدا کی رہنمائی کر دوں, خلق خدا کی رہنمائی کر دوں. اللہ کی یاد میں بسا رہوں, اللہ کی یاد میں بسا رہوں. قرآن پاک پڑھنا سیکھوں, نہیں آتا تو آتا ہے تو اہتمام سے وقت فارغ کر کے قرآن پاک پڑھو. حدیث پاک میں آتا ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان یا رات سے پہلے رات کو یہ سورتیں پڑھ لے, سورہ ملک اور اسی طرح الف لام میم سجدہ, تو قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے. اور جو آدمی
سورۃ واقعہ پڑھ لے رات کو، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی 8 بیویاں تھیں، 8 بیٹیاں تھیں، معاف کیجیے 8 بیٹیاں تھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، 8 بیٹیاں تھیں، بیمار ہو گئے، حضرت عثمان ان کی عیادت کے لیے آئے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا بیمار ہو گیا، طبیب کو بتا دیں، کہا انہوں نے ہی تو بیمار کیا ہے مجھے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا میں نے ان کو سب کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے، یہ پڑھتی رہیں گی اور اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گی انشاءاللہ۔ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، سارے کام آسان، دعوت دے دے کر دل کے رخ کو اللہ کی طرف ہو، اور پھر سب پر شفقت کے جذبات تیار ہوں گے، سب کے اوپر رحم آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احتکر علی المسلمین طعاما ضربہ اللہ تعالی بالجزام والافلاس، جو مسلمانوں سے غلے کو روک لے، اور کیا غرض ہے اس سے روکنے کی؟ ابھی کم قیمت ہے، کچھ دنوں کے بعد قیمت زیادہ ہوگی، اور لوگوں کو ضرورت ابھی ہے، اور یہ روک کے رکھا ہوا اس کے پاس ہے، اور منصوبہ کیا بنا رہا ہے؟ مالدار بننے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ضربہ اللہ تعالی بالجزام والافلاس، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جزام کے مرض میں مبتلا کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اپنے کنبے کا برا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالذی یقوم اللیل ویصوم النہار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیوہ اور مسکینوں کی ضرورتوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر و ثواب ایسا ہے، مسکین اور بیواؤں کی ضرورتوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے اس شخص کا اجر و ثواب ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، اور جیسا اس شخص کا اجر و ثواب ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو، ایسا اجر و ثواب اللہ عطا فرماتے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اپنے کنبے کا برا پسند نہیں، اچھا پسند۔ اسی لیے اس کو بھی منع فرمایا آپ علیہ السلام نے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت، جس نے کسی مسلمان کو ایسے گناہ کے بارے میں عار دلایا جس سے اس نے توبہ کر چکا ہے، لم یمت حتی یعملہ، تو یہ عار دلانے والا شخص اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ارے آپ کو کیا معلوم، وہ تو توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا، اور ہم عار دلا کے اچھا تم یہ کرتے تھے نا، تم یہ کرتے تھے نا، تم یہ کرتے تھے نا، ہم عار دلا کے اللہ کے دور ہو رہے ہیں، اور یہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا، آدمی کا دل کسی سے خراب ہوتا ہے تو اس کی خوشی سے غم زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی غم سے خوش ہوتا ہے جس سے دل خراب ہو۔
ایمان والے کے تو کیا ہونا چاہیے کہ کسی کی خوشی سے خوش، کسی کے غم اور پریشانی سے غم زدہ، یہ ایمانی تقاضے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ جیسے اچھا ہوا اس کی دکان پر آگ لگ گئی، اس کو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کا اچھا ہوا اس کی دکان پر آگ لگ گئی، اب یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے تمہارے بھائی کو نکال دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے مکے سے مدینہ جب ہجرت کی تو وہاں انصار کے ساتھ بھائی چارہ پیدا کروایا، دو دو کی جوڑیاں بنائی، بھائی بنایا، مواخات۔ یہ ہماری ایمانی تقاضے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناتا توڑے رکھے، تعلق توڑے رکھے۔ فَيَلْتَقِيَانِ وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ایک اپنا منہ اس طرف کر لیتا ہے اور دوسرا اپنا منہ اس طرف کر لیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کی کیا کرے، ابتدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہوگی۔ وَخَيْرُهُمَا مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ، اور ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے ابتدا کر لے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل الجنہ دخل النار۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان سے ناتا توڑے رکھے، اور اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو جہنم میں جائے گا۔ من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، فرمایا جس نے کسی جو ہم کرتے ہیں من حجر اخاہ سنۃ، جس نے کسی مسلمان سے ناتا توڑ کے رکھا سال بھر تک، وہ ایسا ہے جیسے اس کا ناحق قتل کر دیا ہو۔ جیسے ناحق قتل کرنا برا ہے، ایسا سال بھر تک مسلمان کو چھوڑے رکھنا برا ہے۔ المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرے نہ محبت کیا جائے۔ مومن تو محبت کا مرکز ہے۔ اس لیے بھائی رجب شروع ہو گیا، شعبان، رجب ختم ہونے والا ہے، شعبان شروع ہونے والا ہے اور رمضان شروع ہونے والا ہے۔ بھائی سب سے صلح بھی کر لو گے بھائی، سب سے صلح بھی کر لو، سب کو اللہ سے جوڑو، سب کو اللہ سے جوڑو۔ ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اعمال شمار نہیں ہوں گے، گنے نہیں جائیں گے، بلکہ تولے جائیں گے، اور
میزان عدل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قائم کریں گے، اس میں اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال وہی وزنی ہوں گے جو حضور علیہ السلام کے طریقے پر ہوں گے، اور اعمال وہی وزنی ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ ہوں گے، جو اخلاص کے ساتھ ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شہر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے شہر کے وہ فلاں بزرگ انتقال کر گئے، آپ جنازے پر چلیں، آپ جنازے کے لیے چلیں۔ تو انہوں نے فرمایا لم تحضر النیہ، ابھی تک نیت حاضر نہیں ہوئی، آپ لوگ جاؤ، میری نیت حاضر نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو جنازے کا ثواب ہے اس کا اشتہار مجھے پیدا نہیں ہوا، اللہ کے حکم کی غرض کے لیے جا رہا ہوں، یہ مجھے حاضر نہیں ہوا۔ میرے دل میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے شہر کے بڑے بزرگ انتقال کرے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، اس میں بھی نہیں گئی، میری ناک کٹنے کے خوف سے جاؤں گا میں تو۔ اور جب میں ایسا کروں گا تو میرا کل عمل وزنی نہیں ہوگا، اور جب وزنی نہیں ہوگا تو تول میں بھاری نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا نیت حاضر نہیں ہوئی۔ میں اس جذبے سے نہیں جاؤں گا کہ ایک جنازہ پڑھ لوں گا تو ایک قیرات ملے، اور دفن میں بھی شریک ہوگی تو ایک اور قیرات مل جائیں گے، تو قیرات اجر و ثواب ملے گا۔ قیرات، تو قیرات کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ، بلند پہاڑ، یا ایک روایت میں احد پہاڑ کہ یہ نیت ابھی مجھے حاضر نہیں ہوئی۔ تم لوگ جاؤ، بھی جاؤں گا تو میں اس لیے جاؤں گا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیو، ہم اخلاص پر محنت کریں گے، اور وہ بھی اسی طرح آئے گا جس طرح دل کا رخ مضبوط ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے، اور اللہ آئے ہوئے حالات کو اللہ کی طرف سے سوچیں گے، اور ساری نعمت کے دینے والے اللہ کو جانیں گے، سارے حالات آنے والے اللہ کو جانیں گے، تو پھر ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت تیار ہوگی، ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت ہے، پھر لوگوں کا غم آئے گا، دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ تیار ہوگا، دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا، پھر یہ اللہ کے پیغام، اللہ کے احکامات پر قدم اٹھیں گے۔ اللہ کا حکم کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم، روزے رکھنے کا حکم، اس طرح ایک حکم یہ بھی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تیار کرنا، ان کو اس عظیم محنت کے لیے تیار کرنا جس سے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے حکموں پر قدم چل پڑتے ہیں، جس سے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے لگتا ہے، اس کے لیے تیار کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ ہر ایک کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آدمی مل جائے، آدمی قیمتی ہے، آدمی قیمتی ہے، یہ آدمی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس کا یہ اللہ سے جڑ جائے۔ ایک پہلوان آیا حضور علیہ السلام کے پاس، رکانہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اگر تم نبی حق ہو جیسے تم دعویٰ کرتے ہو تو تم مجھ سے کشتی لڑو۔ اب ہمارے جیسا ہو تو کیا کہتا، کشتی لڑیں؟ ہمارا کام تھوڑی ہے کشتی لڑنا، ہم تو بات کر لیں گے تم سے، کشتی تھوڑی لڑیں گے۔ لیکن آدمی آ رہا تھا کشتی لڑنے سے، کہا ٹھیک ہے، اس سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا آپ علیہ السلام، اور اس کو پھینک دیا زمین پر، وہ نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر۔
اس نے کہا پھر دوبارہ سے کون سا ہیلا اختیار کیا؟ آپ نے دوبارہ تیار ہو گئے، دوبارہ جب مقابلہ ہوا وہ نیچے آپ اوپر. اس نے کہا پھر تیبارہ مقابلہ ہوا، تیبارہ بھی آپ علیہ السلام اوپر وہ نیچے. اس نے شہادتین کے اقرار سے ایمان لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام. ایک راستہ وہ ہے جو لٹ رہا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو امن والا ہے. آپ نے فرمایا اسی راستے سے چلو جہاں ڈاکو ہیں. اور گئے پہنچے تو وہاں اس راستے پہ دو آدمی کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے ہیں، ان سے آپ نے ملاقات کی، بات کی، تم کون ہو بھائی؟ انہوں نے کہا نحن المحانان، ہم لوگ تو گرے پڑے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں. آپ نے فرمایا بل انتما المکرمان، نہیں تم تو عزت والے آدمی ہو، عزت والے لوگ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عزت والا کہا ہے قرآن پاک میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے کہا بل انتما المکرمان، تم تو عزت والے ہو. وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے سے جائیں گے تو خطرہ ہے، اس راستے سے بچیں. حفاظتی تدبیر کرتے ہیں، کرنی چاہیے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم تھا کہ میری امت کا ہر فرد کامیاب ہو جائے، اس کا دل اللہ سے جڑ جائے. اس لیے ایک چور لایا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا، حد لگانے کو کہا گیا. آپ رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا آپ کو ان سے محبت تھی تو آپ ہمیں بتا دیتے. تو آپ نے فرمایا بہت برا امیر ہے وہ، جب حد قائم ہو جائے اور حد لگنے کا حکم ثابت ہو جائے تو وہ اس کو نہ قائم کرے. اور آپ نے فرمایا یہ جو میرا رونا تھا یہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے تھا. چور کے لیے ہمارے نبی رو رہے ہیں، چور کے لیے رو رہے ہیں. اور اب چور ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اس کے جرم سے زیادہ مار دیتے ہیں اور اس کو پولیس کے پاس لے جاؤ اور اس کو تھانے میں بند کرو. اور ہمارے نبی چور کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. میری امت کا فرد کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اب نہ رو تو پھر کب رو. ایک رات عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت میں مانگیں گے اللہ کے سامنے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دنیا میں مانگ رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو غفور الرحیم ہے. آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے آئے ہوں گے آپ گھر میں یا 10 بجے آئے ہوں گے، صبح اذان تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالی ہم کو بھی دین کے مٹنے کا غم نصیب فرمائے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور ایک پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی درجے میں اس کو یہ غم نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ غم نصیب فرما دیتے ہیں. ہاں، حضور علیہ السلام نے ایک جماعت بھیجی، قبیلہ بنی حنیفہ کی طرف، نجد کی طرف ایک جماعت بھیجی. گرفتار کر کے لائے ایک صاحب کو جس کا نام تھا ثمامہ بن اثال. آپ گرفتار کر کے لائے اور اس کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا. آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟
تو کہنے لگا، سردار تھا، واللہ خیر یا محمد، خدا کی قسم اچھی حالت میں ہوں محمد، ان تقتلنی تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر وان كنت تريد المال فاسألنی منه ما شئت. اور اس نے کہا اگر تم مجھے قتل کر دو تو میں وہ شخص ہوں جو قتل کا مستحق ہوں، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو تو مجھ پر احسان کرو گے، اور میں اپنے اوپر احسان کرنے والے کا شکر گزار ہوں. اور اگر تم مال لینا چاہتے ہو تو مال مانگو، کتنا مال مانگتے ہو، فدیے میں تو دے دوں گا میں. آپ مسکرا کے چلے گئے، یہ بندھے ہوئی ہیں. دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن آپ پھر آئے، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا. آپ تیسرے دن آئے، 3 دن تک وہ دیکھتا رہا اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کی زندگی، حضور علیہ السلام پر فدا ہونے کا انداز وہ دیکھتا رہا، کیسے فدا ہو رہے ہیں صحابہ، کیسے فدا ہو رہے ہیں، کیسے آپ علیہ السلام کا کہنا مان رہے ہیں، کیسے ایک کے پیچھے سب نماز کو ادا کر رہے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں. تیسرے دن آپ تشریف لائے اور اس نے وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا اس کو رہا کر دو، آزاد کر دیا، رسیاں کھول دی، اور وہ برابر کے باغیچے میں گیا قریب میں، اور غسل کر کے آئے اور اسلام کے قبول کرنے کا اظہار فرمایا اور اسلام قبول کر لیا. اب کیا تھا؟ اب تو آزاد کر دیا تھا آپ علیہ السلام نے، جا کر کے نئی تیاری کے ساتھ آتے. لیکن جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کو کوئی طاقت دل سے ایمان کو اور اسلام کو نہیں نکال سکتی. اللہ کی محبت آ گئی، ایمان آ گیا، اور کہنے لگے، ان کے تاثرات بدل گئے، رجحان بدل گیا. ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک الی احب الوجوہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، آج آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ پسندیدہ ہے. آج سے پہلے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ برا لگتا تھا، آج آپ کا دین مجھے تمام دینوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ برا لگتا تھا، آج آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ اچھا لگتا ہے. میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اچھا جانے دو. وہاں جب مکے پہنچے تو کہنے لگے، سبوتا، تم بے دین ہو گئے ہو. کہا بے دین نہیں ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا ہے. اور خوب سن لو، تم میری سرزمین پر آؤ گے ایک دانہ گندم کا نہیں دوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے. مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، دیکھو یہ یوں کر رہے ہیں. آپ نے سفارش فرمائی کہ نہیں بھائی غلہ نہ روکو. دین سمجھ میں آتا ہے ماحول سے، دین عمل بھی ماحول میں آتا ہے. اس کے لیے ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. سب ساری دنیا میں جانے کی نیت کر لو، ساری دنیا میں جانا ہے انشاءاللہ. اور ساری دنیا میں پہنچنے کے راستوں کو اللہ سے مانگ مانگ کر کھلوانا انشاءاللہ. یہ سارے راستے کھل جائے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کے پاس پہنچے. اور پھر ہمارا تو آگے کا سفر ہے. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی ہم اللہ کے ماننے کے لیے تیار کریں. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے. لیکن کیا کریں، گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھائیں، پھر ساری دنیا تک پہنچنا ہے. نیت ہم یہ ساری دنیا کے لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے حکم پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ.
ایمان پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ، ایمانی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، دین پر تیار کرنا ہے، حکم پر کھڑا ہوتے ہوئے دوسروں کو احکامات پر لانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے بھائی ساری دنیا میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے پہلے لگا لے، اور جن کے 4 مہینے لگائے وہ پہلے 4 مہینے کا ارادہ کر لو، پھر ساری ترتیب سے تقاضے رکھے جائیں گے۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، جیسے آپ نے سب نے بیٹھ کے بات کو سنی، نماز کا بھی وقت دیا جائے گا، نماز کی تیاری کا وقت بھی دیا جائے گا۔ تشریف 4 مہینے کے لیے ارشاد فرمائے، 4 مہینے کے لیے، نقد 4 مہینے کے لیے۔ یہ جو بیچ میں ساتھی اٹھنے سے درخواست ہے کہ تشریف رکھے، ابھی تشریف فرمائیے جی، ماشاءاللہ۔ ابھی بیرون ملک کے سفر کیا کے لیے نام ہے بھی بھائی تشکیل کا؟ ہوگی۔ بھائی عبدالرحمان صاحب جی، کیا نام ہے بھائی کا؟ نام کیا ہے؟ بھائی جان محمد صاحب 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے سر جی۔ بھائی محمد سفیر صاحب 4 مہینے کے جی۔ بھائی محمد سعید صاحب نقد جو کے ستون لیے کے ساتھ جی۔ ہیں، جو ستون یہ کے ساتھ جانے والے احباب سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، مجمع میں انتشار کی فضا نہ ہو۔ ابھی ماشاءاللہ 15-20 منٹ تشکیل ہے، وضو تیاری کے لیے وقت دیا جائے گا نماز کی۔ جی فرمائیے، ماشاءاللہ جی۔ جیسے توجہ کے ساتھ ہم نے بات سنی، ایسے تشکیل کے اندر توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ، تیاری کے وقت